اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن کم از کم اس وقت تک حکومت کی حرکتوں سے یہی لگتا ہے کہ طاقت کا ننگا ناچ دکھانا ہی اس حکومت کا طرہ امتیاز ہے، اور جو محسن نقوی صاحب نے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹرز کے ساتھ کیا تھا، اب شاید کوئٹہ میں وہی کچھ بلوچستان حکومت اختر مینگر اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کرنے کی پوری تیاری اور پورا ارادہ کر چکی ہے، جو بلوچستان حکومت کے ترجمان اور وزیر اعلیٰ اور دیگر ارباب حل وقت وقفے وقفے سے یہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ ریڈ زون میں احتجاج کی اجازت نہیں ہے، اور اگر مینگل صاحب نے یہاں آنے کی کوشش کی تو پھر آہو. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مطالبہ ماننے کی بالکل موڈ میں نہیں ہے. وہ مارنگ کو یا کسی اور بلوچ خاتون کو رہا کرنے پر چندہ تیار نہیں ہے، اور ظاہر ہے ان کو ان کے آقاؤں کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی، اور یہ کہ وہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھی پوری طرح سے تیار ہیں. اور اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا، افسوسناک بات ہوگی. اور بلوچستان کے حالات پہلے ہی ایسی نہیں ہیں کہ وہاں پر مزید لاشیں گرائی جائیں. اگر ایسی جاہلانہ حرکت سرفراز بگٹی حکومت نے کی یا اسٹیبلشمنٹ نے اسے ایسی حرکت کرنے کی اجازت دی تو یہ مزید گھمبیر صورتحال ہوگی، اور بلوچستان کے مسائل کو، وہاں انسانی حقوق کے مسائل کو مزید گھمبیر اور مزید پیچیدہ بنانے کی اور مزید افسوسناک بنانے کی کوشش ہوگی. ہر جگہ اسلام آباد نہیں ہوتی، ہر جماعت پی ٹی آئی نہیں ہوتی. آپ پنجاب میں کسی کے خلاف اگر ایسا کرتے ہیں تو پاکستان مخالف نعرے نہیں لگتے، لیکن یا اگر لگتے بھی ہیں تو ان کی کوئی اتنی اوقات نہیں ہوتی، وہ کچھ انڈیویجولز کی حرکت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے بلوچستان میں ایسا کیا تو پاکستان مخالف نعرے لگا کرتے ہیں، اور اس سے نقصان پہنچتا ہے. بین الاقوامی برادری میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. برائے مہربانی انسانی حقوق کی شدید وائلیشن سے پرہیز کریں. احتجاج کرنا لوگوں کا حق ہے. یہ ریڈ زون شیڈ زون آپ کی اپنی بنائی ہوئی اختراعات ہیں. لوگ جہاں چاہیں احتجاج کر سکتے ہیں، ان کو احتجاج کرنے دیں. اور اگر ان سے آپ مذاکرات میں ناکام رہ رہے ہیں تو اس کو ان کی ہٹ دھرمی نہ گردانیں، اس کو اپنی جو سیاسی نااہلی گردانیں کہ آپ لوگوں کے پاس ان کو پیش کرنے کے لیے کیا ہے. اگر کچھ لوگ اپنے مطالبات لے کر آ رہے ہیں اور آپ ان کا ایک بھی مطالبہ نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ڈائلاگ کریں اور یہاں سے چلے جائیں، تو یہ کافی بے شرمانہ قسم کا موقف ہے. ڈائلاگ کا مطلب گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ آپ ان کی مانیں کچھ وہ آپ کی مان لیں، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن وہ آپ کی ساری مان لیں اور پرانی تنخواہ پر کام کرنا شروع کر دیں اور خاموشی سے گھر چلے جائیں، تو ظاہر ہے انہوں نے اس مقصد کے لیے تو احتجاج نہیں کیا. اگر آپ ڈائلاگ میں ناکامی کو تسلیم کرنے کی بجائے اسے پروٹیسٹر کی ہٹ درمی قرار دے کر ان پر گولیاں چلائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ عوام کی ہمدردیاں حاصل کر لیں گے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا. آپ بلوچوں کو مزید اپنے اور فیڈریشن کے خلاف کریں گے. راولپنڈی کو فوری طور پر اس مسئلے کا نوٹس لینا چاہیے اور اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کروانا چاہیے. مارنگ کو آپ چھوڑ دیں گے تو وہ کیا بگاڑ لے گی آپ کا؟ ایک عورت ہے جس کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، جو صرف نعرے لگاتی ہے، اور آپ اس کے نعروں سے اتنے ڈر گئے ہیں کہ آپ گولیاں چلانے کے لیے پیسفل پروٹیسٹرز پر تیار ہیں، لیکن آپ اس نہتی لڑکی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. پتہ نہیں آپ کو بزدل کہنا چاہیے یا بے شرم کہنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے.